چلیے ہماری آیت نمبر 57 ہے. آیت نمبر 57 سورہ نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صالحات وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم، جلد ہم ان کو داخل کر دیں گے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لہم فیہا ازواج، ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، مطہرۃ پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کر دیں گے ان کو، ظلا ظلیلا، گہرے سایوں میں، گھنی چھاؤں میں. اچھا جی، پیچھے ہم نے دراصل کافروں سے متعلق، نہ ماننے والوں سے متعلق بات پڑھی تھی 56 میں، کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، تو ان کو جو ہے ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جب وہ جل جائیں گی ان کی کھالیں تو ہم بدل دیں گے ان کی کھالوں کو، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور تو اب یہاں پہ فوراً ظاہر جو قرآن کا انداز ہے کہ کفر والوں کے ساتھ ایمان والوں کے متعلق بھی بات کی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ 57 میں کہا کہ ایمان والے اور جو عمل صالح کرتے ہیں، یہی شرائط ہے نا. جنت میں جانے کے لیے دو ہی چیزیں درکار ہیں، ایمان اور عمل صالح. تو جو اس کے اوپر پورا اتر جائے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، اور اس میں کیا دیں گے؟ پاکیزہ جوڑے دیں گے. آج دنیا میں ساری چیزیں موجود ہو، لیکن جو انسان کا لائف پارٹنر ہے یا اس کی فیملی اگر وہ اچھی نہیں ہو نا، تو کوئی چیز بھی، وہ ہر چیز میں سے رنگ ختم ہو جاتے ہیں، وہ چیز میں پرفیکشن ختم ہو جاتا ہے آپ کی لائف میں. صحیح آپ گزار لیتے ہو، دوسرے لوگوں سے بہتر ہی ہوتے ہو، اپنے سے کمتر لوگوں کو آپ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پورا لحاظ رکھا ہے. اور جنت جو ہے وہ جنت ہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا تو دنیا ہے، یہ کوئی جنت تھوڑی ہے. صحیح ہے. اور یہ کہ ہم ان کو داخل کر دیں گے اپنی گھنی چھاؤں میں. تو یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھنی چھاؤں جو ہے وہ کیا ایفیکٹ دیتی ہے آپ کو؟ ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. تو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ابھی آج تو سردیوں میں تو ہمیں دھوپ اچھی لگتی ہے، لیکن گرمی کی جو بات ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ گھنی چھاؤں میں ہوں گے، یعنی ہمیشہ کی دھوپ جو ہے نا ان سے چلی جائے گی. جو بھی لائف کے اندر ظاہر دھوپ چھاؤں دونوں ہوتی ہے، تو وہ ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا انکمفرٹ جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوگی جنت میں. پھر کہتے ہیں 58 میں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تم کو، ان تؤدوا الامانات، کہ تم سپرد کر دو امانتیں، الی اہلیہا، اپنے اہل کی طرف، اس کے اہل کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت ہی اچھی کیا کرتے ہیں؟ یعظکم، نصیحت کرتے، واعظ کرتے تم کو، بھی اس کا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والے دیکھنے والے. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تم کو آرڈر کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ امانتیں ان کے اہل تک، ان کے جو اونرز ہیں ان تک پہنچا دیا کرو. یہ بات امانتوں کی آ گئی. پیچھے آپ نے بات پڑھی تھی کہ لوگوں کا مال مت کھونا جائے اس طریقے سے، تو یہاں پہ بات کی کہ اللہ تم سب کو آرڈر دے رہے ہیں، میں اور آپ سب کو، اور جس کو بھی جنت میں داخلہ چاہیے ان سب کو بھی اللہ آرڈر کر رہے ہیں کہ تم اپنی امانتیں، جو بھی لوگ آپ کے پاس کوئی چیز سپرد کر کے جاتے ہیں، امانت کیا ہوتی؟ کسی چیز کے کوئی چیز آپ کے پاس، آپ کے ہینڈ اوور کی گئی، حوالے کی گئی، اس کے بعد آپ اس کو اسی طرح ایز اٹ از دوبارہ جیسے بولا گیا ہے اسی طریقے سے ان کو لوٹا دیا جائے. آج میرے اور آپ کے پاس اللہ نے جو میں اور آپ کو سینسز دیے ہیں، یہ بھی امانت ہے، کیونکہ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اب امانت اس سینس میں کہ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. ان تمام چیزوں کو، اب ان سینسز کو ایسا یوز کرنا ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے. تو لیکن یہاں پہ جو ایک مٹیریل اس پہ لیول پہ بات ہو رہی ہے کہ جو پیسہ، لین دین، چیزیں، تو وہ چیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کو لوٹا دو، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کا فیصلہ کرو. اچھا، ایک تو آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، جو آپ کسی کو اگر کوئی چیز دینی ہے وہ دے دو، اور دوسری صورت میں یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات ہے، چاہے وہ اس امانت کے حوالے سے، چاہے وہ عام حالات میں کوئی فیصلہ ہو، اس وقت بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن جو ہے امانت کے اوپر کتنا زور دیتا ہے، کہ 23 کی 8 جو ہے سورہ مومنون کی 8 ورس ہے، اس کے اندر ابھی اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے پاسدار ہوتے ہیں،
مسلین خاص طور پر جو صلاۃ ادا کرتے ہیں ان کی خاص صفت ہے سورہ معارج کے اندر کہ وہ امانتوں اور وعدوں کے پاسدار ہیں. تو یہ چیزوں کے اوپر میں سب سے زیادہ جو ہے نا زور دینا چاہیے. آج یہ ایسی لگتی ہے یہ بات تو اجنبی ہو گئی ہے معاشرے سے, پتہ ہی نہیں ہے کہ امانتیں کیا ہوتی ہے, وعدے کیا ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں میں بڑی ہی اچھی واعظ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں. مطلب یہ واعظ سب سے بہترین واعظ ہے جو اللہ کہے. اگر کسی بھی معاشرے میں کیوں ہے پتہ ہے آپ کو, کسی بھی معاشرے میں اگر امانتیں ان کے صحیح مستحق جو حقدار ہے ان تک پہنچا دی جائے, فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں گے, وہ معاشرے کے اندر سے ویسی کرپشن ختم ہو جائے گی, تو معاشرہ ترقی کرے گا, وہ ملک ترقی کرے گا, اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ جائے گا اس کی ترقی میں, اور امن و امان بحال ہو جائے گا, اور لوگوں کی خوف انسیکیورٹی وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے حق تو یہاں پہ ملنا ہے. اور جرائم کم ہوں گے کہ جب فیصلہ ہوگا تو ہمارا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا, تو اب ہم کیا کریں. یعنی اس کے ان گنت فوائد ہیں. اسی لیے اللہ کرے میں تمہیں بڑی اچھی واعظ کر رہا ہوں. اور آج جس معاشرے سے یہی چیزیں ختم ہو جائے, آج میں آپ کو اپنی ڈیوٹی کا لحاظ نہیں, ہم اگر کسی سے کمٹمنٹ کرتے وعدہ ہوتا ہے وہ ہمارا, ہم تو وہ امانت ہمیں رکھائی جاتی کہ اس چیز کو ایسے استعمال کرنا, لیکن ہم اس کو کیسے استعمال کرتے. اپنی جو جاب کی ڈسکرپشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم پورے نہیں اترتے, پیسہ لے لیتے پورا, تو ہم نے تو اس کی امانت نہیں دی نا جو اس نے ہمارے انڈر میں دی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو عورتوں کے حوالے سے بات کی گئی پیچھے کہ عورت کو کیا کرنا ہے, اچھی عورت کیا کرے گی, اپنے گھر کی حفاظت کرے گی, اپنے شوہر کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے گی, کہ اللہ نے اس کو بولا ہے کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو یہاں پہ پورے ہر طرح سے ایک انڈیویجول لیول سے لے کے ایک جو بھی ہمارے ایک سوشل لیول کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, معاشرہ ہے, ان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. آیت نمبر 59, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر, اور اولی والے الامر حکومت اقتدار والوں کی, منکم تم میں سے, فإن تنازعتم, تو اگر تم سے جھگڑا ہو جائے, تم متنازع ہو جاؤ, فی شیء کسی معاملے میں, فردوہ, تو اسے پھیر دو, الی اللہ, اللہ کی طرف, والرسول, اور رسول کی طرف, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم مانتے ہو اللہ کو اور آخرت کے دن کو, ذالک خیر, یہ بہترین بھی ہے, واحسن تأویلا, بہت اچھا ہے تاویل, انجام کے اعتبار سے, رزلٹ کے اعتبار سے. کہتے ہیں ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہاں پہ بات اوپر جو بیان ہوئی اس پہ فوراً بات یہ بولا جا رہا ہے, یعنی امانتیں اور حکام کی طرف انصاف کے فیصلے لے جاؤ, اور فیصلے بھی انصاف کی کرو. اور جتنی اوپر ساری آپ نے اور میں نے باتیں پڑھی ہیں جو لوگوں کے حقوق سے, عورت کو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی, مرد کو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اہل کتاب سے ریلیٹڈ, اور اوور آل پورا قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ایمان والو جو مان گئے اس قرآن کو, صحیح ہے, کیا کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کس کو کہتے ہیں, کامل تابعداری جس کو کہتے ہیں, فلی اوبیڈینس جس کو آپ کہتے ہیں. اطاعت کیا ہوتی ہے, ہمہ تن گوش ہو جانا, ہر چیز کو اپنے لگا دینا, اس کو انجام دینے کے لیے جس کا آرڈر دیا گیا. اللہ رسول کی اطاعت کیا الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ تو نبی کس کی اطاعت کرتے تھے, جو وحی آتی تھی اس کی. اور میں اور آپ کو جو بولا گیا نبی کی اطاعت کرو, تو نبی کیا بولتے تھے, میں اللہ کی طرف سے جو وحی اتری اس کی اطاعت کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے تو کوئی نظام نہیں لے کر آیا ہوں. تو اب جب میں اور آپ رسول کی کو دیکھتے تھے تو وہ رول ماڈل تھے, وہ انسانی شکل میں انسان کے ہوتے ہوئے, یعنی انسانی شکل اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ انسان تھے, میں اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے, جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے, اور وہ عمل کر کے پریکٹس کر کے دکھا رہے تھے اللہ کی وحی کیوں. اور یہ ضروری تھا, ورنہ اللہ صرف کتاب بھیج دیتے, رسول کو بھیجا ہی نہیں جاتا. تو پریکٹس کر کے انہوں نے دکھائی, کنفرمیشن دی کہ جو پچھلی آپ یہ جو کام کر رہے ہو وہ بھی اس میں سے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں, اس زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھا. اور وہ انہوں نے پریکٹس کس کو کیا, جو تھیوری دی گئی تھی, جو قرآن دیا گیا تھا, صحیح ہے. اور مجھے اور آپ کو بولا رسول کو اسوہ بنا لو, نمونہ بنا لو, رول ماڈل بنا لو. تو جب رسول کو فالو کرو گے تو تم در حقیقت اللہ کو فالو کر لو گے. اچھا, یہ بھی بات یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں گے,
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اسی صورت کی 80 آیت آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو اللہ رسول کی اطاعت ایک ہو گئی وتھ پروف. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح. اور جو پھرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بھیجے گا. صحیح. تو ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں جو مان چکے ہو, جو کفر نہیں کر رہے ہو, اب اللہ رسول کی اطاعت مانو. تیسری بات اولی الامر, صاحب حکومت, اختیارات کا جو مالک ہوتا ہے. تو اولی الامر کون ہوئے؟ حکومت یعنی گورنمنٹ کے لوگ. صحیح ہے, منسٹر. تو اللہ رسول کو کون فالو کرے گا؟ اولی الامر بھی فالو کرے گا, ایمان والے بھی فالو کریں گے. تو اولی الامر جو بولے گا نا پھر تو وہ بھی اللہ رسول کے اگینسٹ نہیں بولے گا, اس لیے بولے اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو. اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی قوانین بنائے گا جو کہ قرآن کے خلاف نہیں ہوں گے تو, اور اگر وہ آپ کو اور میرے اوپر ایک لا بنتا ہے اس چیز کے لیے, آرڈرز دیے جاتے ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. سمجھے؟ چاہے وہ سگنل کا رول ہو, سگنل نہیں توڑنا, چاہے وہ کوئی اور معاملے میں کہ آپ کو یہ ساری جو ہے وہ پروسیس سے جانے تو مجھے اور آپ کو سب کرنا چاہیے ایسے جیسے کہ وہ اللہ کا آرڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہو اور پھر وہ آپ اس کی اس میں ہو, انڈر میں ہو, وہ آپ کا سرپرست ہے اس وقت, وہ حکومت چلا رہے, اس کے پاس اختیارات کے سارے اختیارات ہیں, تو پھر اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں. صحیح ہے. تو جیسے لیڈرز ہوتے ہیں, صحیح, تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ رسول کی بات مانے گا. اب چونکہ آج اللہ رسول کی بات مانی نہیں جاتی ہے تو سارا نظام کرپٹ ہو گیا. لیکن پھر ایک اور بات ہے, امانتوں کو ان کے اہل تک پلٹا دینے کی جو بات کی گئی, ان کو دے دینے کی بات جو کی گئی ہے, ہینڈ اوور کرنے کی. تو آج جب میں اور آپ کوئی چیز کے اوپر پیسہ کماتے ہیں, صحیح ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو فالو کریں جو آپ اور میں نے جس بات کے اوپر پیسہ لیا ہے یا دیا. ظاہر ہے یہ ضروری ہے. اور اس کے اندر ڈنڈی مارنا ایسے ہی ہوگا جیسے امانت کے اندر خیانت کرنے والی بات, وعدے کو پورا نہ کرنے والی بات, چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے تھرو. جب گورنمنٹ سے آپ نے ایک چیز کی فیسلٹی لی ہے تو آپ اس کو پورا کرو نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے تقاضوں کو, ورنہ تو آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ کو نہیں تھا. زبردستی والے یا پریشر میں آنے والی چیزوں کی میں بات نہیں کر رہی, میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں جس میں ہماری اپنی ول ہوتی ہے, ہماری ولنگنس ہوتی ہے, اور اس کے بعد میں اور آپ اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے, سامنے والے اپنا پورا کرتے ہیں کسی بھی طرح سے. اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ بیکار کی چیزیں ڈالی, آپ نے اور میں نے جب اس کے اوپر ہاں بولا ہے, اس پہ سائن کیا ہے, تو اب جاؤ اور اس کو پورا کرو. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا جی, پھر دیکھیں کیا یہ بھی بات بول دی کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے, لڑائی ہو جائے کسی معاملے میں, کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, تو اس کو کیا کرو گے تم کسی بھی معاملے میں؟ اللہ رسول اور اولی الامر ہے. اب اولی الامر اور جو پیچھے فالوورز ہیں ایمان والے, صحیح ہے, تو وہ لوگ یہاں پہ آپ دیکھیں نا 4 لوگ ہو گئے نا ایمان والے جن کو آرڈر دیا جا رہا ہے, اللہ رسول اور تیسرے اولی الامر, ان کو آرڈر تو ان کا بھی ہے, بتا رہی ہوں 4 لوگ ہو گئے. کہہ رہے ہیں اگر تمہارا تنازع ہو جائے, ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں, آپس میں ایمان والوں کا ہو جائے, اولی الامر اور ایمان والوں کا ہو جائے, تو کہا اس کو کدھر لے جاؤ گے, کون تمہارا فیصلہ کرے گا؟ تو کہا کہ اس کو لوٹا دو اللہ رسول کی طرف. اللہ رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ آج میں اور آپ, قرآن ہے نا, صحیح ہے نا, قرآن ہے, اس کی طرف لوٹا دو. اور کتنی چیزیں اگر ایسی اگر ہم بولتے ہیں کہ قرآن الگ اور کوئی اور کتابیں الگ, تو اس صورت اور کتابیں ہیں کوئی جو رسول کی اطاعت کا آرڈر کرتی ہے, تو اس میں ساری چیزوں کی تو ڈیٹیلز موجود بھی نہیں ہے. یہاں پہ تنازع اٹھتا ہے آج کے دور کا, اور وہ ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کی بات, تو کہاں آپ کو حل نکلتا ہے اس کا؟ نہیں نکلتا. یہاں قرآن کا تو اعجاز یہ ہے, قرآن کا تو معجزہ یہ ہے کہ یہ تو ہر دور کے لیے, اور اس میں قوانین درج ہے, اس کے اندر کوئی کرنٹ سچویشن تھوڑی لکھی ہوئی ہوتی ہے. جو قوانین ہیں, اصول ہیں, وہ بتا دیے قرآن نے, آپ اور میں کھولیں فیصلہ ہو جائے گا. جیسے کہ ایک لا کی بکس ہوتی ہیں, اس میں جو حکومت کی کانسٹیٹیوشنز ہوتی, اسی کو رکھتے ہوئے ڈیلنگز کی جاتی ہے یا معاملات طے کیے جاتے. کہا اگر تم اللہ اور آخرت کو مانتے ہو تو ہی تم اللہ رسول کی طرف پلٹاؤ گے, ورنہ تو تمہیں کیا ہے, تمہارے جو فیصلے ہیں وہ تو طاغوت کی طرف جائیں گے, شیطانوں کی طرف. اور یہ بہترین بھی ہے اور بہت ہی اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. اس طرح کے کام جب کریں گے تو ان کے ریزلٹس بھی بڑے ہی اچھے نکلیں گے. آیت نمبر 60, الم تر الی